السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو ساتھ۔ حسب وعدہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ ویڈیوز کے ثبوت کے ساتھ آپ کو کچھ باتیں سمجھاؤں گا، اور یہ میں اعلانیہ طور پر پہلے کہہ دوں، میرا کسی ڈاکٹر سے کسی کمپنی سے کوئی اختلاف نہ ہے نہ تھا۔ میرا کام ایک طبیب ہونے کے ناطے سے انسانی جسم کی اسٹڈی کرنے کے بعد جو مجھے علم حاصل ہوا اس پہ بحث کرنا میرا فریضہ ہے، اور اس میری گفتگو میں کوئی میڈیکل ریپ آ جائے، کوئی کیمسٹ آ جائیں، کوئی ڈاکٹر آ جائیں، کوئی حکیم آ جائیں، تو اس میں دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے آپ نے۔ بغیر دلائل کے کسی بات کو میں قبول نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، آج ایک ویڈیو تھوڑی سی میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، میں ان کا تبصرہ بھی کروں گا، آپ دیکھیے گا۔ یہ ڈاکٹر آصف یاسین صاحب ہیں، کوئی غالباً یہ ملتان سے ہیں، اور ان صاحب کی گفتگو آپ سنتے ہیں، اس کے بعد میں اس کا ساتھ ساتھ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر آصف یاسین فیملی میڈیکل کمپلیکس سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دیکھیں سامعین کرام، میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب میں سوشل میڈیا کے اوپر جاتا ہوں اور یہ چیز نوٹ کرتا ہوں کہ لوگ سیکشل مسائل کے لیے حکیم حضرات جو ہیں وہ مجون، پھکیاں اور تلے وغیرہ متعارف کرا رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد ہمارے پاس بھی لوگوں کی ایسی آتی ہے جو یہ کمپلینٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جی سر ہم نے فلاں حکیم سے دوائی لی، فلاں حکیم سے دوائی لی، فلاں پھکی کھائی، فلاں مجون کھایا اور فلاں تلا استعمال کیا، ہمارے جو ہیں سیکشل مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے۔ جی عزیزان محترم، تو آپ نے سنا کہ ڈاکٹر آصف یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور بڑا حیران ہوں کہ لوگ جب سیکسل مسائل لے کر حکیموں کے پاس جاتے ہیں تو حکیم ان کو مختلف قسم کی معجونیں اور پھکیاں اور تلے وغیرہ دیتے ہیں، اور بعد میں لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں جی کہ ہمارے پیسے ضائع ہو گئے اور ہمارا اس میں کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ تو میری نظر میں تو سب سے پہلے آصف یاسین صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب سے میڈیکل سائنس آئی ہے، اسے تقریباً 200 سال ہو گئے، اس سے قبل جو لاکھوں سال پہلے دنیا چلی آ رہی ہے، جس میں سب سے پہلا سہرا طب آیورویدک پر ہے، جو 15,000 سال سے تقریباً جس کی تاریخ چلی آ رہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سوائے ہربل معجونوں کے اور سوائے پھکیوں کے اور تلاؤں کے کوئی چیز نہ تھی۔ بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے اسپیشل طبیب رکھے ہوتے تھے، جنہیں آج کل آپ لوگ فیملی ڈاکٹر کہتے ہو نا، اس طرح بادشاہوں نے اپنے محل میں ان کو ادویات بنا کر دیتے تھے، انہیں معجونات بنا کر دیتے تھے، انہیں پھکیاں اور صفوف بنا کر دیتے تھے، اور ان کو تلاؤں کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ تلا بھی دیتے تھے۔ 200 سال سے پہلے پوری دنیا کے طبیب اور پوری دنیا کے سائنسدان حکیم ہی تھے، بلکہ آپ کی میڈیکل کا بابا دادا حکیم ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معجز القانون کتاب 7 صدیوں تک آپ کی میڈیکل میں پڑھائی جاتی رہی ہے، وہ ساری یونانی تھی، وہ ساری معجونوں والی تھی، وہ ساری تلاؤں والی تھی، وہ ساری صفوفوں والی تھی۔ کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آج تک کوئی اس دور تک کہ کوئی ابو علی سینا کے ایک لفظ پہ حرف اٹھا سکے۔ ہاں، رہی بات آپ جیسے ڈاکٹر جو میڈیکل ریپ سے کمیشن کے طور پر دوائیاں لوگوں کو دیتے ہیں، اب یہ ڈاکٹر اپنے ہاتھوں سے نہیں بناتا، ڈاکٹر اس کمپنی کی دوا تجویز کرتا ہے جو کمپنی اسے کمیشن زیادہ دے، جو کمپنی اس کے بچوں کا خیال کرے، اس کے ہاسپٹل کے ایسیوں کا بل دے، اس کو باہر ملکوں کے وزٹ اور ٹور کرائے، اور اس کی بہت ساری سہولتیں جو کمپنیاں ڈاکٹر کو دیتی ہیں۔ آپ تو ان لوگوں کی دوائیاں دے رہے ہیں۔ آپ اگلی بات آپ سنیے۔ لوگوں کو جو روٹین میں کمپلینٹس ہوتی ہیں سیکشل مسائل کے حوالے سے، وہ یہ ہوتی ہیں کہ عضو خاص میں اب طاقت نہیں رہی، ڈھیلا پن آ گیا ہے، یا ہماری سیکشل ٹائمنگ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یا بیگم کے پاس جانے کو بالکل دل نہیں کرتا، یا ایسے پیشنٹ بعض اوقات کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں لیزر مادہ بہتا رہتا ہے، چھوٹے پیشاب کے بعد قطرے آتے رہتے ہیں، اور ایسے پیشنٹ کو انفرٹیلٹی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ایسے پیشنٹ کی شادی کے بعد پھر بچے پیدا نہیں ہو رہے ہوتے۔ اور جی سامعین محترم، آپ نے سنا کہ جی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ایسے پیشنٹ جن کو جناب
بیوی کے پاس جاتے ہوئے لیسدار قطرے آ رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسین صاحب نے طب کا الف بھی نہیں پڑھا۔ اب آپ سمجھیں، جس شخص کو صحبت کے وقت بیوی کے قریب جاتے ہوئے یا اپنی بیوی سے دور سے فون پہ بات کرتے ہوئے، سیکسی گفتگو کرتے ہوئے جس کے پینس سے قطرے آ جائیں، لیسدار مادہ آ جائے، اس کو طب یونانی مزی کہتی ہے۔ مزی، آپ سمجھیں، جسے یہ لیسدار قطرے کہہ رہے ہیں، وہ لیسدار قطرے کتنے اہم اور قیمتی ہیں۔ میں یہاں یہ بات کروں گا کہ یہاں ہمارے جو لٹیرے حکیم ہیں نا، میں ڈاکٹر یاسین صاحب آپ کو نہیں، سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لٹیرے حکیم ہیں جو نوجوانوں کو قطروں کے لحاظ سے لوٹ رہے ہیں، اب یہ قطرے جب شہوت آتی ہے، جب خون کا پورا جو ہے جوش وہ پینس کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کے تناؤ سے پینس کی بعض دفعہ فٹنس اتنی ہو جاتی ہے کہ اس میں خون کے جلاؤ گھراؤ سے اندر زخم اور خراش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو قدرت ایک مزی مادہ ہے جو مادہ منویہ کا کچا حصہ ہوتا ہے، اسے آپ کے پینس کی نالی میں احلیل میں وہ تری کر کے، جیسے جلتی ہوئی روٹی کو آپ لوگ گھی لگا کے جو ہے نرم کر لیتے ہو کہ جلے نہ۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پینس کے پریشر کی وجہ سے انسان کے پینس میں کوئی خرابی نہ آ جائے، کوئی جلن نہ آ جائے، کوئی زخم نہ آ جائے، کیونکہ منی نے پھدک کر تیزی سے نکلنا ہے، اور منی اور خون کی حرارت سے باریک نسیں ہوتی ہیں، بہت باریک پردے ہوتے ہیں، وہ زخمی نہ ہو جائیں۔ قدرت نے علاج کیا ہے ڈاکٹر یاسین صاحب کہ یہ قطرے سیکس کی باتوں پر آنا فرض ہیں۔ اگر یہ قطرے نہ آئیں تو منی نکلنے کے بعد سوزاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ منی خون سے زیادہ گرم درجہ رکھتا ہے، جب خارج ہوتا ہے تو انتہائی گرمائش ہوتی ہے۔ تو یہ جو قطروں کا مسئلہ، اگر کوئی حکیم بھی یہ قطرے بیماری سمجھ کر دوائیاں دیتا ہے تو وہ بھی لوٹتا ہے، اور اگر ڈاکٹر یاسین آصف صاحب اگر ان قطروں کو بیماری سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کیمسٹ بھی نہیں ہے، بیچارے ڈاکٹر تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان قطروں آنوں کے بعد اولاد کے قابل نہیں رہتا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ جب سیمن اور سپرم، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں میرے دوستو، آپ یاد رکھیے گا، سیمن اور سپرم۔ سیمن یہ ہوتا ہے کہ منی کا قوام پورا ہے، منی پختہ ہو گئی ہے، منی خارج ہوتے وقت لذت دیتی ہے، اور منی خارج ہونے کے بعد جسمانی سکون اور پرسکون نیند آتی ہے، تسکین ملتی ہے، یہ سیمن ہے۔ سیمن منی کے تھکنس کو اور گہرے پن کو اور گلٹیوں کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر یاسین آصف صاحب، اور جو سپرم ہے وہ جو تھک ہوتا ہے مادہ، اس کے علاوہ جتنا بھی لیکوڈ فلوئڈ پڑا ہوتا ہے منی میں، اس کا آپ لوگ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتاتے ہو کہ سپرم کتنے ہیں۔ تو جب بھی عورت سے سیکس کی بات کرنے کے بعد منی کے قطرے آئے، نوجوانوں سن لو، کوئی حکیم ہو تو بھی آپ کو لوٹ رہا ہے، کوئی اگر ایسا ڈاکٹر ہو تو بھی آپ کو لوٹ رہا ہے۔ اچھا، اس کی اگلی بات سنتے ہیں۔ شادی کے بعد روٹین میں اگر بچے پیدا نہیں ہو رہے تو ہم ٹیسٹ جب کرواتے ہیں تو ان کی ٹیسٹوسٹیرون لیول کی کمی آ رہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اور حکیم ایک ہی قسم کا معجون، ایک ہی قسم کی پھکی اور ایک ہی قسم کا تیلا جو ہے وہ ہر پیشنٹ کو دے رہے ہیں، چاہے وہ ڈائبٹک ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، دل کا مریض ہے۔ تو میرے بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قسم کی دوائی آپ ہر قسم کے پیشنٹ کو دے سکیں؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جی میرے بھائی، آپ سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ڈائبٹک کا پیشنٹ ہو، چاہے بلڈ پریشر کا مریض ہو، چاہے وہ شوگر کا مریض ہو، اس کو ایک ہی قسم کی حکیم دوائیاں اور پھکیاں تلا دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسین صاحب کو ایک دفعہ میرے پاس ضرور آنا چاہیے، میں ان کی نبض دیکھ کر بتا دوں گا کہ ان کی مردانہ کمزوری کیسی ہے، میرا دعویٰ ہے۔ آئیں میڈیا پہ آ جائیں، میں بتا دوں گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اپنی 2 گولیوں کی ڈبیاں بیچنے کے لیے پوری دنیا کے حکیموں کو کس طرح یہ توہین کر رہے ہیں۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے باپے دادے نے کبھی ڈاکٹر کی دوائیاں نہیں دیکھی ہوں گی، ان کے باپ، ان کے دادا پردادا سارے حکیموں کے قدموں میں جا کے بیٹھے ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ بہتان میں کبھی بھی طب پہ برداشت نہیں کروں گا۔ ہاں، رہی بات طلاؤں کی، عزیزان محترم آپ کو بنا دوں، مطلب ابن طبیب پہ ہر قسم کا طلا بنتا ہے۔ طلا کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ طلا جو انسان کے پینس کے اعصاب کو زندہ کرتا ہے، یہ ہم اس مریض کو دیتے ہیں
کہ جس کے اعصاب میں حس ختم ہو، یعنی جس کو بیوی دیکھ کر کوئی شہوت کا احساس ہی نہ ہو، اس کے برین سے آرڈر ہی نہ آ رہا ہو، اس کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں ڈاکٹر یاسین آصف صاحب، ہم اس کو طلا دیتے ہیں اعصاب کو زندہ کرنے والا۔ اس کی ادویات اور ہوتی ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کے عضلات میں اسفنجی ٹیشوز جو ہیں، یہ جب پینس اپنی شہوت انتشار پہ آتا ہے تو اس ہڈیوں کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کے اندر ریح یعنی ہوا بھی بھری ہوتی ہے، اس کے اندر خون بھی ہوتا ہے، جو جوف دار نالیاں ہیں ان میں خون کا تناؤ بھر جاتا ہے۔ جب یہ اسفنجی مادے کمزور ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ مشتزنی ہے، ماسٹربیشن ہے، ہاتھ رسی جسے کہتے ہو، جب وہ نوجوان تباہی کر کر کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے وہ اعضاء گوشت کے اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا ادھر کو ٹیڑھا ہو گیا، کوئی کہتا ہے ادھر کو ٹیڑھا ہو گیا۔ کیا وجہ؟ کہ ان کے پٹھوں کی نسیں ماری جاتی ہیں، نفس پیچھے سے باریک، کسی کا آگے سے باریک، کسی کا درمیان سے نسیں پھولی پڑی ہیں، ان کو ہم طلا اور دیتے ہیں۔ جو آدمی آتا ہے کہ جی ہماری ٹائمنگ سیٹ نہیں ہوتی، ان کو ہم اندر سے مادے کو گہرا کرنے کی معجونیں دیتے ہیں۔ ان معجونوں میں تمام قوت کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہر صورت میں کیمیکل سے پاک ہوتی ہیں۔ جی ڈاکٹر یاسین صاحب، اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ہم طلا کیسے دیتے ہیں؟ آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ اور لوگ اپنی ہاتھوں سے تیار کی ہوئی چیزوں کو بیچنے کے لیے اور دوسروں سے پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار ہوئی چیزوں کو اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو لوگوں کو استعمال کر کے صرف پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کی جسموں سے کھیلتے ہیں۔ میں ڈاکٹر یاسین صاحب پوچھ رہا ہوں، یہ جو ڈبے آپ دکھا رہے ہیں یہ اپنے ہاتھ سے آپ نے بنائے؟ نہیں بنائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ پیٹ درد کی دوائی نہیں بنا سکتے، آپ کے کیا بنائیں گے؟ یہ کس کمپنی نے بنائی ہے؟ وہ کمپنی آپ کو کتنا کمیشن دے رہی ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے میری طرح داڑھی شریف رکھی ہے، اللہ آپ کو نمازی پرہیزی بنائے، بڑے صحت مند بچے لگ رہے ہو۔ آپ یہ بتائیں آپ کو اس کمپنی نے کمیشن کتنا دیا؟ آپ اعلان ایک ویڈیو بنائیں کہ جی یہ دوائیاں مجھے اتنی کمائی دے رہی ہیں، آپ بتائیں؟ نہیں بتا پائیں گے۔ آپ نے تو وہ علم لیا ہی نہیں کہ آپ خود دوائی بنا سکیں۔ آپ تو ایک شربت کی بوتل نہیں بنا سکتے ڈاکٹر صاحب، یہ حکیموں کا ہی کام ہے۔ یہ وہ علی سینہ کا بویا ہوا بیج ہے جو آج تک حکیموں کے سینے میں قیامت تک رہے گا۔ مکتبہ دانیال نے ایک کیمیکل گائیڈ ایک بک نکالی ہے، مکتبہ دانیال اردو بازار کے سامنے کیمیکل گائیڈ ہے، آپ اس کتاب کو لے لیں کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں جو چمڑے کو دھونے کے لیے، اسٹیل کو دھونے کے لیے، پلاسٹک بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو میڈیکل والے کیمیکل میں ملا کر دوائیاں بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسین صاحب ایسا ہی ہے؟ آپ ضرور جواب دیجئے گا۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا غلط فہمی اور مغالطہ ہے کہ جی اپنے ہاتھوں سے، او میرے بھائی اپنے ہاتھوں سے تم کھانا بناتے ہو تو اس میں کیا ڈالو گے؟ زہر ڈال لو گے؟ ہم انسانی جان کا حساب دینے والے ہیں۔ ایک انسان کی جان لی تو پوری دنیا کی جان لے لی، ایک انسان کی جان بچائی تو پوری دنیا کی جان بچائی۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ ہم پاگل ہیں کہ دنیا کو ایسے دوائیاں دیتے پھریں؟ آپ صرف چند ڈبیاں بیچنے کے لیے لوگوں کو ورگلا رہے ہو۔ آگے سنتے ہیں سامعین کیا کہتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو نزلہ زکام کھانسی یا کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میرے بھائی جب آپ کو یہ سیکشل مسائل ہوئے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ تو لوگوں کو بعض اوقات یہ بڑی کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ جی سر وہ ویاگرا دیتے ہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر جو دوائی ہوتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، سائیڈ ایفیکٹ ڈیفینیٹلی ہر دوائی کے ہوتے ہیں، کس چیز کے نہیں ہیں۔ جی سامعین محترم، اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ یقین جانے نہ نزلے کا علاج کر سکتے ہیں، نہ کھانسی کا علاج کر سکتے ہیں، نہ زکام کا۔ زکام والے کو دوائی دیں گے تو سر جام ہو جائے گا، اور کھانسی والے کو دوائی دیں گے تو کھانسی وقتی طور پہ رکے گی، دوبارہ 10 دن بعد پھر شروع ہو جائے گی، پھپھڑوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ ان کی دوائیوں میں کھانسی کے مواد کو جو پھپھڑوں کے برونکائی سسٹم میں جام ہو جاتا ہے۔ اب پھر بات ذہن میں آ گئی، میں رہ نہیں سکتا۔ کھانسی ہوتی کیوں ہے؟ سمجھیں آپ، پھپھڑے کے ہوائی نالیوں میں جہاں سے آکسیجن جا رہی ہے اور کاربن آ رہی ہے، اس کے اس تبادلے کے دوران کوئی خون کی خلط، کوئی خون کا خراب مادہ، کچا پانی، یا کھاتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا اتھرو آ جائے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ سانس کی نالی میں کچھ چلا جاتا ہے۔ جب پھپھڑے کی سانس کی نالیاں جو کاربن اور آکسیجن کا تبادلہ کر رہی ہیں، جب ان میں
کوئی بھی مواد جمع ہو جائے وہ کسی قسم کا ہو تو کھانسی اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ مواد نکل نہ جائے یا پگھل نہ جائے. یہ کھانسی اس وقت تک برقرار رہتی ہے. اور ان کی کھانسی کی دوائیاں یا تو انسان کے پھیپھڑے بالکل تباہ کر کے دمہ کر دیتی ہیں. لاکھوں مریض ہیں جو کہتے ہیں جی کھانسی کا سیرپ پیا تھا اب دمہ ہو گیا. یا تو ان کو کوئی اچھا طبیب ملا نہیں ہے یا پھر یہ لوہا پاڑ کی طرح بات کر رہے ہیں کہ جی بس ان کے علاقے میں ہے ایک لوہا پاڑ صاحب, یہ ان کی مجونیں دیکھ کر بیچارہ شاید کچھ بات کر رہا ہوگا لیکن ان کو علم نہیں ہے. ڈاکٹر یاسین صاحب آپ شوگر کی بات کر رہے ہیں, شوگر کا کوئی ایک مریض مجھے آپ دکھا دیں کہ جی آپ نے ٹھیک کیا ہے جس کو ساری زندگی دوائیاں نہ دینی پڑے, جس کا اینڈ گردے فیل نہ ہو, جس کا اینڈ کاربینکل نہ ہو, جس کا اینڈ جو ہے وہ گینگرین نہ ہو, پاؤں نہ کٹے ہوں, ٹانگیں نہ کٹی ہوں. کیا کیا آپ کی میڈیکیٹڈ ادویات نے؟ شوگر کا مریض ایک طرف, بلڈ پریشر کے مریض کو ساری زندگی آپ دوائیاں کھاتے ہیں, یہ آپ کا میڈیکیٹڈ میڈیکل ہے. ساری زندگی بھی آپ بلڈ پریشر کا مریض مجھے دے دیں, میں 3 ماہ علاج کرتا ہوں, 30 سال کا بلڈ پریشر نہ جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں جو سزا آپ دیں گے میں برداشت کروں. آپ میڈیا پر بیٹھ کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں. ایک ایسی طب جو اول سے ازل تک رہے گی آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں. آپ کی تو اتنی عمر نہیں جتنا ہمارا تجربہ ہے. آگے سنیے جی کیا کہتے ہیں. دودھ اگر 3-4 کلو دودھ پی لیں تو اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے. تو ہر ایک چیز اگر حسب ضرورت استعمال کی جائے اور جائز مقدار میں استعمال کی جائے جتنی آپ کو ضرورت ہے تو اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو سیکشل مسائل ہیں اور اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ایک اتھینٹک دوائی دے گا جو کہ کمپنی کی میڈیکیٹڈ ہوگی. کم از کم ڈاکٹر کے ہاتھ کی بنائی ہوئی دوائیاں نہیں ہوتی, یہ ایک میڈیکیٹڈ دوائیاں ہوتی ہیں جن کے پراپر ہم لوگ ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, اس کے رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں. ان کے رزلٹ کو دیکھتے ہوئے پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہوئے انہیں کیا کیا مسائل ہیں, انہیں بی پی ہے, شوگر ہے, انہیں کون سی دوائی دینی چاہیے, کون کون سی چیزیں منع کرنی چاہیے, کون سی احتیاطی تدابیر انہیں بتانی چاہیے, ان کی لائف سٹائل کو کون سا ماڈیفائی کرنا ہے, انہیں واک کا کہنا ہے, انہیں میٹھا چھڑوانا ہے یا انہیں نمک چھڑوانا ہے, کون کون سی چیزیں انہیں درپیش ہیں, کیا وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ تو نہیں ہے پیشنٹ کو سٹریس تو نہیں ہے, پیشنٹ کی جو روٹین کی لائف ہے وہ کیا گزر رہی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے پھر ہم لوگ یہ میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں. اور جو بھی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے کم از کم وہ میڈیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں, اب یہ دیکھیں یہ ساری ڈاکٹری میڈیسن ہے جو روٹین میں ہم سیکشل مسائل کو ٹریٹ کرتے ہوئے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کافی زیادہ برانڈز ہیں, یہ سارے سیکشل مسائل کو ٹریٹ کرنے کے لیے برانڈز ہیں. ٹھیک ہے, اب تمام دیکھیں میڈیکیٹڈ ہیں, ان کے اوپر فارمولیشنز لکھی ہوئی ہے, ان کے اوپر ان کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, ان کے اوپر ان کی قیمت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ساشے فارم میں بھی میڈیسنز ہوتی ہیں, بعض اوقات ہمیں ساشے فارم میں بھی پیشنٹ کو میڈیسن دینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے میڈیسن ہمیں ریکمینڈ کرنی پڑتی ہے. یہ ایک سمپل چند ایک میڈیسن ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے, ہمارے پاس کمپنیز والے آتے ہیں, فارماسیوٹیکلس کے لوگ آتے ہیں جو ہمیں اس کے ٹرائلز دیتے ہیں, سیمپلز دیتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ دیکھیں یہ سیمپلز ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ سنگل سیمپلز ہیں. ہم پیشنٹس کو فری آف کاسٹ دے رہے ہوتے ہیں. جو پیشنٹ آتے ہیں ہم روٹین میں ٹرائل کراتے ہیں, پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ جی کیا ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے, تو پھر روٹین میں ہم اپنے پیشنٹ میں دیتے رہتے ہیں یہ چیزیں. جی صاحب میرے محترم, آپ نے دیکھا کتنے رنگ برنگے ڈبے دکھائے انہوں نے کہ جی یہ ہمیں فارماسیوٹیکل والے لوگ سیمپل دے کر جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں. یعنی پہلے ہم تجربہ لوگوں پر کریں گے. چلو انگریز کا بھلا ہو, پہلے تو انسانوں پہ تجربات ہوتے رہے, وہ تو کتوں پر, بلیوں پر, چوہوں پر تجربہ کرتے ہیں دوائیوں کا. ڈاکٹر یاسین صاحب ہیں جو پہلے فری آف کاسٹ دے کر آپ لوگوں پر تجربہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے حکیموں اور ڈاکٹروں میں. حکیم کبھی تجربہ نہیں کرتا, وہ پہلے خود کھاتا ہے. اپنی صحت پہ جو اثر ہوتا ہے اپنی عمر کے لحاظ سے, پھر وہ آگے دیکھتا ہے کہ اس عمر پہ اس صحت پہ یہ اثر ہوا ہے, آگے کس عمر پہ کیا اثر ہوگا, اس میں کون سی ادویات ہے. ڈاکٹر یاسین آصف صاحب تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان میں ڈالا کیا گیا ہے. یہ میڈیکیٹڈ ایک لفظ بولا جا رہا ہے. اور یہ جو آپ برانڈڈ کہہ رہے ہیں, برانڈ اور مارکیٹ, آپ یقین جانیں کہ اتنی دوائیاں جو آپ نے دکھا دی اور آپ کے بقول آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو ابھی میں نے مختصر دکھائی ہیں اور بہت سارے برانڈ ہیں. اب آ جائیں, حکیموں نے کتنی معجونیں لکھی ہیں, ان میں ہم بھی طبیعت کو دیکھتے ہیں, مزاج کو دیکھتے ہیں, عمر کو دیکھتے ہیں, خون کو دیکھتے ہیں, معدے کو دیکھتے ہیں, بلڈ پریشر کو دیکھتے ہیں, ہر چیز ہم دیکھتے ہیں. ڈاکٹر یاسین آصف صاحب, آپ ہر جاہل حکیم کی بات ایک اتنے بڑے شعبے پہ نہ ڈالیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کک علم نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے کہہ دیا, آپ جواب دے دیں. آپ بتائیں مردانہ کمزوری کیسے ہوتی ہے, آپ جواب نہیں دے سکتے. اگر نہیں جواب آئے گا تو میرے چینل پہ جا کے مردانہ کمزوری کے امراض کی ویڈیو سنیے گا, آپ حیران ہو جائیں گے.
اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مانیں گے کہ میں غلطی پر ہوں۔ دوائیاں بیچنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے آپ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور ایک فطری علاج سے آپ لوگوں کو ہٹا رہے ہیں۔ یہ تھے ڈاکٹر آصف یاسین صاحب، جن کی ساری گفتگو میں نے آپ کو سنائی ہے، جن کی ساری میڈیکیٹڈ ادویات آپ نے دیکھ بھی لی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ڈاکٹر اور کیمسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت کے لیے حکیم ضیاء اور مطلب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔